کھرچن کا آخری دانہ، انتظار حسین۔ عسکری صاحب نے اشرف صبوحی کے ذکر میں چلتے چلتے ایک بات یہ کہی کہ دلی والے روتے بہت ہیں، اور اس سے مجھے خیال آیا کہ سن 57 میں آفت تو لکھنؤ پر بھی ٹوٹی تھی، دلی برباد، لکھنؤ ویران، مگر لکھنؤ والے پی گئے۔ پھر فسانہ آزاد لکھا گیا اور امراؤ جان ادا، آنسو پی لیے جائیں تو پھر ناول پیدا ہوتا ہے، ورنہ بڑے سے بڑا انسانی تجربہ آنسوؤں میں بہہ جاتا ہے۔ لکھنؤ والوں نے کمال کیا کہ مرثیے کو مرثیے کے مقام پر رکھا اور اسے تخلیقی اظہار کی بلندیوں سے ہمکنار کر دیا، مگر اپنے المیے کو مرثیہ نہیں بنایا۔ سو لکھنؤ میں انیس تو پروان چڑھے مگر کوئی مصور غم پیدا نہیں ہوا۔ دلی والے کرتے بھی کیا، اپنی روایت سے مجبور تھے۔ دلی پر گریہ تو میر کے وقتوں سے شروع ہو چکا تھا، اب خرابہ ہوا جہاں آباد، ورنہ ہر ایک قدم پہ یا گھر تھا۔ دلی کے نہ تھے کوچے اور آ کے مصور تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اور سن 57 کی قیامت میں شہر پر پہلا گریہ غالب نے کیا۔ یہ قیامت کچھ گزر چکی تھی، کچھ گزر رہی تھی کہ غالب نے عزیزوں دوستوں کو خط لکھے اور اطلاع دی کہ دلی اب ایک غارت زدہ شہر ہے۔ ہائے دلی وائے دلی، اس اجمال کی تفصیل غالب کے خطوں میں بکھری پڑی ہے۔ تو سن 57 کی اجڑی دلی پر پہلا گریہ غالب نے کیا۔ اس کے بعد تو آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، مگر یہ سیلاب گریہ غالب کے گریہ سے مختلف تھا، اور میر کے گریے سے بھی۔ میر اور غالب نے تو دلی کو دلی کی خلقت کے ہم معنی سمجھا تھا اور گلیوں کوچوں بازاروں سے عبارت کیا تھا۔ بعد کے گریہ کرنے والوں کی نظریں لال قلعے پر جم کر رہ گئیں۔ اہل قلعہ کی بربادی ان کی نظروں میں دلی کی بربادی ٹھہری۔ قلعہ ویران ہوا تو دلی بھی ویران نظر آنے لگی، گویا شہر کی ساری رونق قلعے کی رونق کا عکس تھی۔ غالب کے لیے یہ رونق شہر کی رونقوں میں سے ایک رونق تھی۔ دلی کی ہستی منحصر کئی ہنگاموں پر ہے۔ قلعہ چاندنی چوک، ہر روز مجمع مسجد کا، ہر ہفتے سیر جمنا کے پل کی، ہر سال میلہ پھول والوں کا۔ یہ پانچواں باتیں اب نہیں، پھر کہو دلی کہاں ہے؟ صاحب کیسی صاحبزادوں کی سی باتیں کرتے ہو، دلی کو ویسا ہی آباد جانتے ہو جیسی آگے تھی۔ قاسم جان کی گلی میر خیراتی کے پھاٹک سے فتح اللہ بے خاں کے پھاٹک تک بے چراغ ہے، آدمی کا نام نہیں۔ بیگم لاہور گئی ہوئی ہے، لکھی کی دکان میں کتے لوٹتے ہیں۔ بعد کے نوحہ خوانوں کے یہاں گلیاں گم ہو گئیں، چاندنی چوک، جامع مسجد کی سیڑھیاں، جمنا کا پل، سب پس منظر میں چلے گئے۔ لال قلعہ سب پر چھا گیا، قلعے کا اجڑنا، شہزادوں شہزادیوں کا خاک بسر ہونا۔ کوئی شہزادی مالن بن کر پھول بیچتی نظر آتی ہے، کوئی شہزادہ دادا حضور کی بنائی ہوئی مسجد کے آس پاس درد بھرے لہن میں ابا حضور کے شعر پڑھتا اور بھیک مانگتا نظر آتا ہے۔ ان نوحہ خوانوں سے گزر کر جب ہم اشرف صبوحی تک آتے ہیں تو ایک دفعہ پھر دلی کی تہذیب کے دریچے گلیوں بازاروں میں کھلتے نظر آتے ہیں۔ خانہ برباد شہزادوں شہزادیوں سے نظر اچٹتی ہے تو اور چہرے نظر آتے ہیں، گمی کباب، گنجے نہاری والے، ٹنا پہلوان، کوئے زنانہ، مٹھو بھٹیارا، خالہ خوبن، نانی بستی۔ لگتا ہے کہ ہم منشی فیض الدین ناصر نذیر فراق، خواجہ حسن نظامی اور علامہ راشد الخیری کی دلی سے نکل کر غالب کی دلی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں ایک فرق کے ساتھ غالب کوچوں کو جڑتے اور خلقت کو بکھرتے دیکھ رہا تھا، یہاں کوچے پھر سے آباد ہوتے نظر آتے ہیں۔ دلی کی تتر بتر خلقت میں پھر ایک جماؤ آ گیا ہے، پھر ایک امی جمی ہے۔ ظل الہ حضرت بہادر شاہ ظفر کا سایہ دلی کے سر پر نہیں، پھر کیا ہوا؟ گمی کبابی تو ہے۔ کسی تہذیب کی آزمائش تو اسی وقت ہوتی ہے جب اسے اقتدار سے رشتہ توڑ کر جمہور کے درمیان گزر بسر کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وہ تہذیب کتنے پانی میں ہے۔ لال قلعے کو ڈوبتا دیکھ کر دلی کے نوحہ خوانوں نے یہ سمجھا تھا کہ دلی ڈوب گئی،
مگر دلی لال قلعے میں ڈوب کر شاہ تارا کی گلی میں مٹھو بٹیارے کی دکان پر جا کر ابھری ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو تہذیب دربار کی دست نگر نظر آتی تھی، اس کی جڑیں کہاں کہاں پھیلی ہوئی ہیں اور کتنی گہری ہیں۔ اشرف صبوحی کے یہ کردار زمین سے بہت جڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ویسے تو یہاں ایسے کردار بھی ہیں جو پہلے فلک مقام تھے، اب زمین پر آن گرے ہیں، قلعے میں پلے بڑھے تھے یا قلعے سے وابستہ رہے تھے، مگر زیادہ جاندار اور بھرپور کردار وہ ہیں جن کا کوئی محلاتی یا درباری پس منظر نہیں ہے۔ یہ دلی کی گلیوں کی پیداوار ہیں، کوئی چھوٹا موٹا پیشہ اپنا لیا ہے اور اپنے حال میں مگن ہے۔ کوئی طوطے، مینا اور لال پدڑی کے لیے پنجرے بناتا ہے، کوئی نہاری کی دیگ لیے بیٹھا ہے، کوئی سیخ پر کباب سینکتا ہے۔ ان میں زیادہ وہ ہیں جو کھانے پینے کی چیزوں کا دھندا کرتے ہیں، اور اشرف صبوحی کے کرداروں کی برابری میں یہ کردار سب سے بڑھ کر تیکھے اور توانا نظر آتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ خواجہ انیس، صاحب عالم اور مرزا اسفندیار تو میرے حافظے سے ایسے صاف ہوئے جیسے میں نے ان کا تذکرہ پڑھا ہی نہیں تھا۔ اب دوبارہ صبوحی صاحب کی کتابوں پر نظر ڈالی تو اس کے بعد بھی یہ مضمون ہوا کہ ادھر پڑھا اور ادھر بھولا۔ مگر مٹھو بٹیارہ اور گھمی کباب کو میں ایک دفعہ پڑھنے کے بعد کبھی نہیں بھول پایا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ خواجہ انیس میں تو یوں بھی زندہ رہنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی، میرے حافظے میں یہ بزرگ کہاں سے زندہ رہ جاتا؟ نئے حالات میں زندہ رہنے کی اور نئے حالات کو للکار کر زندہ رہنے کی سکت تو مٹھو بٹیارے اور گھمی کباب میں ہے۔ خواجہ انیس، مرزا اسفندیار اور صاحب عالم تو وہ دیو ہیں جن کی جان لال قلعے کے طوطے میں تھی۔ وقت نے اس طوطے کی گردن مروڑ دی، اب یہ دیو ڈھہے پڑے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، تہذیبیں اپنے دسترخوان سے بھی پہچانی جاتی ہیں۔ جنہوں نے دلی اور لکھنؤ کے تذکرے لکھے ہیں، انہوں نے یہاں کے دسترخوانوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ شاید ان تہذیبوں میں دسترخوان کو زیادہ ہی اہمیت حاصل تھی۔ لال قلعے کا مغلئی دسترخوان، سبحان اللہ! منشی فیض الدین نے بزم آخر میں کس تفصیل سے اسے بیان کیا ہے۔ کیا کیا غذا اس دسترخوان پر ہوتی تھی؟ سنہری پلاؤ، روح پہیلی پلاؤ، اناناس پلاؤ، زمردی پلاؤ، مرغز پلاؤ۔ لیجئے، ایک پلاؤ ہی کی کتنی قسمیں نکل آئیں۔ بس اسی حساب سے کھانوں کی رنگا رنگی کا تصور کرتے چلے جائیے۔ مگر ایک دسترخوان وہ بھی تو تھا جسے دلی کی گلیوں میں بیٹھنے والے بھٹیاروں نے بنایا سنوارا تھا۔ گرم گرم روٹی اور تر دیگ سے نکلی ہوئی نہاری، جتنی نلیاں چاہیں جھڑوائیں، بھیجا ڈلوایا، پیاز سے کڑکڑاتا ہوا گھی، بوم کی بے ریشہ بوٹیاں، ادرک کا لچھا، کتری ہوئی مرچوں کی ہوائی اور کھٹے کی پھٹکار۔ معاف کیجیے، منشی فیض الدین کے یہاں تو میں نفیس پر تکلف کھانوں کے اسماء گرامی پڑھتا چلا گیا، مگر اشرف صبوحی کے یہاں جب گنجے نہاری والے کی پکائی ہوئی نہاری کا یہ بیان پڑھا تو منہ میں پانی بھر آیا۔ مٹھو میاں کی اوجڑی مشہور تھی، دور دور سے شوقین منگواتے، اور معدے کے جس مریض کو حکیم صاحب اوجڑی کھانے کو بتاتے وہ یہیں اٹھا چلا آتا۔ اب کیا اوجڑی کا قلعہ معلّہ کے دسترخوان پر تصور کیا جا سکتا ہے؟ خیر، ویسے تو اوجڑی کو اپنی طبیعت بھی قبول نہیں کرتی، مگر مٹھو میاں کی پکائی ہوئی اوجڑی کی بات اور ہے۔ حکیم صاحب میرے لیے کھاجا تجویز کرتے یا نہ کرتے، نئے زمانے میں ہوتا اور اشرف صبوحی کا یہ بیان پڑھ لیتا تو دوڑا ہوا مٹھو میاں کے ٹھیے پر جاتا۔ مٹھو میاں گنجے نہاری والے اور گھمی کباب تو خیر صاحب کمال تھے ہی، کمال اشرف صبوحی نے بھی دکھایا ہے۔ کھانوں کا بیان کس لطف سے کرتے ہیں کہ پڑھتے ہوئے اشتہا جاگ اٹھتی ہے، منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ مگر کھانوں کے بیان پر کیا موقوف ہے؟ انہوں نے جس ہنر مند کا ذکر کیا ہے، اس کے ہنر کا ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ لگتا ہے اس ہنر میں حضرت بھی طاق ہیں۔ ٹنا پہلوان کے ذکر میں انہوں نے وہ داؤ پیچ دکھائے ہیں کہ جیسے ان کی عمر اکھاڑوں میں خاک اڑاتے ہی گزری ہے۔ سو کیا کہا جا سکتا ہے کہ گنجے کی نہاری میں اس کے ہاتھ کا کتنا کمال تھا اور اشرف صبوحی کے قلم کا کتنا کمال ہے۔
پھر یہ بھی ہے کہ ہم لوگ کے عواری اور انٹرکان کے زمانے میں جی رہے ہیں، ان ذائقوں کے متعلق کیا حکم لگا سکتے ہیں؟ برا ہو نئے زمانے کی اونچی دکانوں کا جنہوں نے غذاؤں سے ان کے ذائقے غائب کر دیے۔ مٹھو بھٹیارا، گنجے نہاری والے، گھمی کبابی، یہ اس تہذیب کی کوک سے نکلے ہیں جو کمرشلزم سے نا آشنا تھی۔ انہوں نے یہ کاروبار پیٹ کے دھندے کے طور پر ہی شروع کیا ہوگا، مگر اب وہ اس مقام پر ہیں جب ان کے لیے یہ دھندا خالی پیٹ کا دھندا نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ان کے ذوق ہنر کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ گمی کبابی میں اگر ایک کاروباری والی دور اندیشی ہوتی تو یہ سوچتا کہ علی گڑھ سے جو اچانک اتنے بہت سے گاہک اس کے کباب کھانے آئے ہیں، انہیں اسے بہر طور مطمئن کرنا چاہیے کہ اس کے کبابوں کی شہرت دور تک پھیلے اور اس کی دکانداری چمکے۔ مگر گھمی کبابی کا کومٹ منٹ اپنے ہنر کے ساتھ ہے، اور ایک ہنرمند کی حیثیت سے اس نے ایک اخلاقی ضابطہ بنایا ہے، اور اخلاقی ضابطہ اہل ہنر کا ہوا کرتا ہے، دکانداروں کا نہیں ہوتا۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے اپنے اخلاقی ضابطے سے انحراف نہیں کرنا چاہیے اور اس کے ہنرمند والی آن قائم رہنی چاہیے۔ دکانداری رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے۔ ٹنا پہلوان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک نواب صاحب نے اپنے پٹھے کو اس سے پیٹتا دیکھ کر بھرے اکھاڑے میں اسے پیٹ ڈالا۔ بس ٹنا نے لنگر کھول دیا، پھر اس نے عمر بھر اکھاڑے کی صورت نہیں دیکھی، کھیر بیچنی شروع کر دی۔ اب کوئی بھولے سے اسے پہلوان کہہ دیتا تو تیوری چڑھا کر جواب دیتا، میاں کھیر بھی بیچنے دو گے یا نہیں، کیوں جی جلاتے ہو؟ رات گئی بات گئی، اب کے پہلوان کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اللہ میاں نے پہلوانی سے ہمارا منہ کالا کر کے کھیر والا بننا لکھا تھا۔ اس پر اشرف صبوحی ٹکڑا لگاتے ہیں کہ بادشاہی لوگوں کی کھرچن بھی ایسی ہوتی تھی۔ اشرف صبوحی سے معذرت کے ساتھ، ٹنا پہلوان اگر بادشاہی لوگوں کی کھرچن تھا تو پھر کھرچن بالائی سے بڑھ گئی کہ حمیت نام تھا جس کا وہ تیمور کے گھر سے کب کی رخصت ہو چکی تھی۔ 1857 کے بعد کیا ہوا یہ خود اشرف صبوحی سے سنیے۔ غدر کے بعد ان کے کن ٹوٹ گئے، کسی کو کچھ آتا جاتا تو تھا نہیں کہ آبرو کے ساتھ زندگی گزارتے۔ پرانی دیگ کی کھرچن جب تک رہی چاٹا کیے، اس کے بعد اللہ بیلی تھا۔ بعض تو اکڑتے ہی اکڑتے اور تخت کی قسم کھاتے ہی کھاتے مر گئے، بعض جو ذرا سخت چاند تھے، ان کا وہ لکھا پورا ہوا کہ خدا نہ دکھائے۔ رنڈیوں کی چلمیں بھرتے بھیک مانگتے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اب آن والے ٹنا پہلوان اور گھمی کباب ہی تھے کہ اپنے ہنر میں پکے تھے، اور پھر مجال ہے کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے۔ مگر اشرف صبوحی کا معاملہ یہ ہے کہ تخیل تو ان کا دلی کی گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور رعب ان پر چھایا ہوا ہے۔ قلعہ معلیٰ کا گلیوں کی مخلوق کو کس شگفتگی سے بیان کرتے ہیں، مگر جب بیان کر چکتے ہیں تو انہیں اچانک قلعہ معلیٰ یاد آ جاتا ہے، ٹھنڈا سانس بھرتے ہیں اور ہمیں یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلیوں کے یہ زندہ توانا لوگ اصل میں قلعہ معلیٰ ہی کی دیگ کی کھرچن ہیں۔ اشرف صبوحی اتنے گہرے ٹھنڈے سانس کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جی چاہتا ہے ان کا دل رکھنے کے لیے یہ بات مان ہی لی جائے۔ پھر اشرف صبوحی خود کیا ہوئے؟ کھرچن کے راوی؟ اشرف صبوحی کے حساب سے دیکھا جائے تو دلی کی تہذیب کے زمانے 3 ہیں: بھری دیگ کا زمانہ، کھرچن کا زمانہ، کھرچن کے بعد کا زمانہ۔ اشرف صبوحی کھرچن کے زمانے کے ترجمان ہیں، اور کیا خوب ترجمانی کی ہے کہ وہ زمانہ اپنی رنگا رنگ شخصیتوں اور بھری پری گلیوں کے ساتھ ہمارے تصور میں پھرنے لگتا ہے۔ مگر جب بھری دیگ کے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو قلم تصویر کشی کرتے کرتے رک جاتا ہے۔ بس ایک سرد اور اس قسم کا کوئی رقت آمیز جملہ کہ دلی مرحوم جب زندہ تھی اور اس کی جوانی کا عالم تھا، سہاگ بنا ہوا تھا، اس پر کیا جوبن ہوگا۔ یہ جوبن سرد کی گرفت سے نکل کر ایک زندہ بیان اس وقت بنتا ہے جب وہاں بھی اشرف صبوحی بھری دیگ کی پیندی میں سے کچھ کھرچن نکال لاتے ہیں۔ گنجے نہاری والے 1857 سے پہلے کی 17ویں کا حال سنا رہے ہیں۔ میلے کا ذکر آتا ہے،
تو اشرف صبوحی کا قلم اچانک ترارے بھرنے لگتا ہے۔ کسی طرف برف والے بڑے بڑے ہنڈے جن میں ربڑی، کھرچن، پستے کی کلفیاں، آپ خورے جمائے، آنے والی ٹکے کو ٹکے والی پیسے کو کہہ کہہ کر غل مچا رہے ہیں۔ لونگ چڑے والی لمبی لمبی کاٹ کی کشتیوں میں بیسن کی پھلکیاں، کچھ پانی میں بھیگی، کچھ ویسی ہی انڈے کی ٹکیاں، چھلی کے کباب لگاتے بیسیوں چھڑی والے کاغذ کے پھول، پنکھے، طوطے، چڑیاں روئی کے لنگور لیے، سکے کٹوریاں بجاتے، ساقی حقہ پلاتے، سینکڑوں فقیر حواریے زنجیریں ہلاتے، گرز کھڑکاتے، کہیں ہنڈولا گڑا۔ مدرسے کی سڑک پر خمریوں کے جھتے یکوں گاڑیوں، رتھوں، بیلیوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی اور مانگتی جاتی ہیں۔ اللہ خیری ہی خیری رہیں گی، تیرے من کی مرادیں ملیں گی، تیرے من کی مرادیں ملیں گی، مجھے حق نے دیا ہے، تیرے بٹوے میں پیسہ دھرا ہے، تجھے مولا نوازے، دے جا۔ یعنی بھری دیگ کا زمانہ اشرف صبوحی کے یہاں اگر زندہ ہوا بھی ہے تو عرس کے حوالے سے، میلے ٹھیلے کے حوالے سے، قلعہ محلہ کے حوالے سے۔ اصل میں تو اشرف صبوحی کھرچن کے زمانے کے مصور ہیں۔ کھرچن کے زمانے کو بیان کرتے کرتے انہیں احساس ہوتا ہے کہ اب تو کھرچن بھی ختم ہے، اور یہاں سے ان کی آواز میں ایک نیا درد پیدا ہوتا ہے۔ اب نہ وہ لوگ رہے، نہ وہ باتیں، دلی کا پانی سڑ گیا، جمنا میں جب سے گندے نالے ملا دیے گئے ہیں، ہر چیز بد مزہ، بے روپ اور گندی پیدا ہوتی ہے۔ اصل بات اب سامنے آئی۔ گنجے نہاری والے، گھمی کباب، ٹنا پہلوان، مٹھو بٹیارہ، یہ لوگ جمنا کی اجلے دنوں کی پیداوار ہیں، اور مجھے تو اشرف صبوحی کی نثر اسی زمانے کی یاد دلاتی ہے جب ابھی جمنا کا پانی گدلا نہیں ہوا تھا، مگر اردو نثر نے کتنے ہی رنگ بدلے ہیں۔ جس رنگ کی نثر اشرف صبوحی نے لکھی ہے اسے اب نایاب سمجھنا چاہیے۔ یہ تو جمنا میں دھلی ہوئی اردو ہے جو اشرف صبوحی پر آ کر اپنا سفر ختم کرتی ہے۔ ہاں، ایک یہ بات آپ نے دیکھی کہ سن 47 میں اجڑنے والی دلی پر اشرف صبوحی نے کوئی گریہ و ماتم نہیں کیا۔ اس پر گریہ کا فریضہ شاہد احمد دہلوی کو ادا کرنا پڑا۔ اصل میں سن 47 میں اجڑنے والی دلی اشرف صبوحی کا مسئلہ تھی ہی نہیں۔ یہ تو کھرچن کے زمانے کے بعد والی دلی تھی، جب کھرچن ساری نبڑ چکی تھی اور جمنا کا پانی سڑ چکا تھا۔ اگر اس کھرچن میں سے کوئی دانہ دنکا باقی رہ گیا تھا وہ خود اشرف صبوحی ہیں۔ اصل میں تو اشرف صبوحی اور ان کی جمنا میں دھلی اردو پر آ کر کھرچن کا زمانہ ختم ہوتا ہے۔